شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ باہر سے لڑائی نہیں ہے، اندر سے لڑائی ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں باہر سے لڑائی ہے، لڑائی تو اندر کی ہے۔ اندر کو ٹھیک کرنا ہے ہم کو، اندر ٹھیک ہو جائے گا باہر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اندر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے باہر کا ٹھیک کر لے گا۔ کون آئے گا باہر کا ٹھیک کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی باہر سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آنے والا ہے نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو زمانہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ زمانے کو ٹھیک کرنا ہے نا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اپنے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جمع ہونے کو یہاں کی کرامت بنا لو، ورنہ تو رسم بن جائے گی۔ ہاں جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ، ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے فلانے گاؤں سے، فلانے اسارہ والوں سے، یہاں سے وہاں سے، سب جگہ سے ماشاءاللہ لوگ حصہ لیتے ہیں۔ دیتے ہو تو لے کے بھی تو جاؤ، کچھ خالی دے کے ہی جاؤ گے؟ اگر دے کے جا رہے ہو تو جتنا دے کے جا رہے ہو اس سے زیادہ لے کے جاؤ۔ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جو جانتے ہو پہلے سے اس کو عمل درآمد کر کے جاؤ گے، امپلیمنٹ کر کے جاؤ گے اپنی زندگی میں۔ جانتے ہیں سب۔ اگر صبح سے جتنی باتیں ہوئی ہیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھو گے تو اس میں سے ایک بھی بات مشکل سے، ایک آدھ دو بات مشکل سے ملے گی جو آپ کو لگے گا کہ یہ تو نئی بات معلوم ہوئی ہے، تو پرانی بات ہے۔ وہی بات ہے جو بڑوں سے سنتے چلے آئے، ابھی بھی ہر سال وہی بات سنتے ہیں، شادی کرو تو سادگی سے کرو، کہتے ہیں نا۔ اب وہ تو ناک کا معاملہ ہے، سادگی سے کیسے ہو جائے گی؟ چودھری صاحب کی ناک کٹ جائے گی؟ چودھری کی ناک پڑی ہے دین، ایمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اب میں یہ کیسے کہوں کہ ان کی سنت بڑی نہیں ہے؟ پر ہمارا عمل تو ایسے ہی ہے۔ کیسے سمجھائیں گے آپ کو؟ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اللہ میں نے دو کان کس لیے دی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو کان کس لیے دیا؟ ہمارے مفتی افتخار صاحب ہیں جمیعت علماء کرناٹکا کے صدر، ان کے ساتھ میں گیا تھا وہاں میسور، اب سے 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، پرانی بات ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے میسور میں یہ بتا دو کان کیوں دیا اللہ میاں نے؟ ایک ہی سے کام چل سکتا تھا، کیوں دیا؟ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے جائیں گے۔ ابھی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنی باتیں کہی ہیں، اکثر لوگ ایسے جو بتانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کیوں؟ ہاتھ میں موبائل ہے یا بات، بیٹھے یہاں دماغ کہیں اور ہے، بیٹھے ہیں بیٹھنے کے لیے، بیٹھے ہیں آنے کے لیے آ گئے۔ ہماری بات نہیں ہے، ساروں کی بات ہے۔ اب کوئی تو مذاکرہ ہونا چاہیے، کوئی تو بات چیت ہونی چاہیے نا۔ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ، تقریر کری چلے گئے اتر کے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ہے ون وے ٹریفک ہے، کسی سڑک پر اگر ون وے ٹریفک چلتا ہے وہ سڑک کامیاب نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جو راستہ صرف جانے کا ہو وہ راستہ کامیابی کے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس کام سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اگر آپ مڑ کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دیوار نہیں بنی، میں اس مثال دیوار کی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مثال دی گئی ہے دیوار کی۔ مومن کو اسی دیوار کی مثال دے کے مومن کو کہا گیا ہے۔ ایک دیوار، ایک بنیاد کا پتھر ہے۔ آپ سننے والے لوگ ہیں، آپ سننے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماننے والا بنا دے، ماننے والے بن جائیں گے تو کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور کرنے والے بن جائیں گے تو یہ دیوار کی تعمیر ہوگی، خالی نہیں جائیں گے آپ۔ اور اگر صرف سننے والے ہوں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ ویسے ابھی تو وعدہ کر لیا معاف کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ معاف کر کے جائیں گے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے جائیں گے۔ اور میں مولانا سے درخواست کروں گا، آج کے جمع ہونے کا فائدہ ہی ہوگا، مولانا سے درخواست کروں گا، مولانا عاقل صاحب سے، یہ صاحبزادے ہیں مولانا کامل صاحب کے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کروا لیتے، یہ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ گاؤں جتنے گاؤں سے چندہ آیا ہے، ہر گاؤں میں سفر ہو ان لوگوں کا، جھگڑے مٹا کے آئیں گے، مقدمات واپس کروا کے آئیں گے، اور جو واپس نہیں کرے گا اس کے نام کا بورڈ لگوائیں گے پکا، اینٹ کی دیوار بنائیں گے، اس کے اوپر لوہے کا وہ لگائیں گے، بینر لگائیں گے بڑا، مثلاً گاؤں اسارا ہے مثلاً، یا گاؤں کون سا ہمارے گڑی دولت کو، اجی نہیں، گڑی دولت کا نمبر آخر میں آئے گا ورنہ مولوی صاحب تم فیل ہو جاؤ گے۔ گڑی دولت آخر میں،
शुरुआत यहां से नहीं होगी। वैसे तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने वतन से मक्के से शुरू किया था काम, लेकिन मक्के वालों ने फिर निकाल दिया था। गड़ी दौलत वाले भी ने मौलवी साहब को निकाल देंगे यहां से ये बड़ा मौलवी साहब है ना, हमारे झगड़े खत्म कराएगा। हम तो झगड़ों को ऊपर जी रहे हैं। मजे की बात है कि अपने जख्म को हरा करके रखते हैं। जख्म को भरा जाता है भैया, उसमें मरहम लगाया जाता है। वो कुछ मरहम लगने लगता है तो फिर उसको उखाड़ते हैं नोच के, झगड़ा बाकी रखना, खत्म नहीं करना। क्या बात है, ये कोई बात हो गई? आज के इस जलसे का हासिल यही है कि हम लोग ये तय करके उठेंगे कि जी कितना भी हो जाए। एक बात याद रखना, गलती दूसरे की होती है, अपनी गलती नजर नहीं आती। अगर मैंने किसी से झगड़ा किया तो मुझे अपनी गलती नजर नहीं आएगी, दूसरे की गलती नजर आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं माफ करके उठना है। हाँ उसी की गलती है, मान लिया मैंने कि हाँ उसी की गलती है, जिससे झगड़ा है उसी की गलती है, ये मान लिया, तभी तो माफ करना है। और जब माफ कर दोगे काम खत्म हो जाएगा, अपना काम तो खत्म हो गया, अपना दिल का जख्म तो भरना शुरू हो जाएगा। तो झगड़े को खत्म करना है। टाइम तो पूरा हो गया जी, एक ही काम हो जाए बड़ी बात है ना मौलवी साहब? नमाज का वक्त भी हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी बातें, कई सारी बातें जो मैं करना चाहता हूं आपसे। इतनी सारी बातें मनवाने के आऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ना ये मानी जाएगी ना वो मानी जाएगी। सारी बातें कैसे मानी जाएंगी? थोड़ा थोड़ा ही तो आया है ना, थोड़ा थोड़ा ही काम होगा। इस मर्तबा में झगड़े खत्म करें, देखे पता चलेगा अगली मर्तबा अगले साल आएंगे तो मौलवी साहब एक ऐलान करेंगे इतने झगड़े खत्म हुए हैं इस साल के बीच में। झगड़े हुए नहीं, झगड़े खत्म कितने हुए इस साल में। हमारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है ये झगड़ा होना। डोल पे झगड़ा होता है, नाक का झगड़ा है बहुत बड़ा, तो ज्यादा झगड़े नाक के हैं, चौधराहट के झगड़े हैं। चौधरी है तो चौधरी है, मौलवी साहब भी चौधरी साहब है। एक और बात बताऊं, ये जो झगड़ा खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं ना आपसे, ये सबसे मुश्किल काम है, दम आने जाने वाला, आसान काम नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं मौलवी साहब से कि एक जमात बनाएंगे, गांव में जाएंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा 5 मरतबा इसको मिशन बना लेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, खुशामद करेंगे चौधरियों को, भैया झगड़ा खत्म कर लो, सुलह कराएंगे, ऊंच नीच होगी, लेन देन होगा, किसी भी तरह से खत्म करना है। अगर एक फरीक तैयार हो जाए खत्म करने को तो दूसरा तो मजबूर हो जाएगा। हाँ जी अपना हक दे देंगे, कहना आसान है कि हक दे देंगे, देना मुश्किल काम है। छोड़ना मेरा हक है, ये चादर पे मेरा हक है, मेरी चादर है, अब मैं मौलवी साहब को दे दूं, झगड़ा इसी बात पे है कि चादर मेरी है या मौलवी साहब की है, कैसे दे दूंगा इनको? तो मेरी चीज है, मैंने दे कैसे दूंगा? है ना, झगड़े का तो जड़ यही होती है अक्सर, और कभी कभी नाक होती है। नाक से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं, आदमी की नाक से बड़ी क्या चीज है? यही तो बदलाव लाना है आदमी को अपने अंदर। हमारी नाक कुछ नहीं है, सारी इज्जत अल्लाह की है और अल्लाह ही के लिए है सारी इज्जत। इंसान कुछ नहीं है, मट्टी में मिल जाएगा। अपने आप को वहां खड़ा करना है, खड़ा कर लिया काम हो जाएगा। तो दोस्तों, हम रोना तो रोते नहीं, जिस हाल से हम गुजर रहे हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस हाल से गुजर रही है उसको जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानते हैं। मालूम है ना किन हालात से गुजर रही है उम्मत। बदलाव कैसे आएगा? आपके फैसले से आएगा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको जमा होने को कबूल फरमाए। इस दिन को, इस लम्हे को, इस मजमे को, इस जगह को, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, बरकत वाला बना दे, हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, हम अपने दिल के उस जख्म को मरहम रखने में कामयाब हो जाए, उस कांटे को, उस फांस को निकालने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद मरकजियत अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगनी तरक्यात से नवाजे। जो बच्चे हाफिज हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें आमिल कुरान भी बनाए, हाफिज को बना दिया, पढ़ने वाला भी बनाए और अमल करने वाला भी बनाए। हमें भी, आपको भी, सब लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत की दुआ होगी, आपकी नहीं आपकी। हाँ ये अभी तो इनको बहुत सारे सफर करने पड़ेंगे, सब गाँव में जाना पड़ेगा, जाता रहता हूँ अभी फिर खास जाना पड़ेगा ना। ये जो वादा किया है, लिया है आपने इन लोगों से, ये वादा तो मौलवी साहब ने लिया है ना कि झगड़े खत्म कर दिए, माफ कर दिया ना आप लोगों ने, माफ कर दिया ना सबको। बस अब तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाना, अमल दरामद करवाना है इंशाल्लाह। हफ्ते में 5 दिन बाहर रहता हूँ, पता नहीं गड़ी वाले माफ करेंगे नहीं करेंगे, कि तो बाहर रहने लगा।
اور زیادہ لوگ اچھا یہ چونکہ آپ گڑی دولت کے آدمی تھوڑے ہی، اس لیے تو میں نے کہا گڑی دولت سب سے آخر میں، جی پہلے تو دوسری جگہ پہ کریں گے کیا؟ ہاں دو تو آپ کرائیے نا مجھے. اور یہ بائیں طرف جو گیٹ ہے ادھر، حضرت کی گاڑی یہیں سے جائے گی، جہاں خالی کرنا ہے دعا ہوتے ہی فوراً. ہم نے جگہ خالی کرائی تھی لیکن کیا کرے جگہ میدان میں نہیں رہی، مجبوری میں سب جگہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. دھیان رکھیں دعا کے فوراً بعد حضرت کی گاڑی یہیں سے نکلے گی بائیں طرف سے ہی، تاکہ اور لوگ بھی وہاں پہنچ جائے، پہلے سے سب کو بتا دو. ہاں لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مسافہ تو ہوگا نہیں. جی مسافہ نا مسافہ تو ہوگا نہیں، میں سلام کروں گا آپ لوگ جواب دیں گے، دعا مولوی صاحب کرائیں گے. اچھا اور بس اور اپنا راستے سے ہٹ جائیں گے، کوئی مسافہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا. یہ تو ماننے والے لوگ ہیں، ہے نہیں ہے؟ 2 سال پہلے بھی حضرت کے ہاتھ میں زخم آ گیا، معلوم نہیں اس نے کیا لگایا. بس مسافر سے تو معافی کر دیں، زیارت ہو گئی، بیان ہو گیا اور راستہ چھوڑ دیں. تیسری چیز راستہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے دعا فرما دیں بھائی. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما. اے اللہ ہمیں نفرت کرنے کے بجائے محبت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ نفرتوں کے بجائے ہمارے دلوں کو محبتوں سے بھر دیجئے. اے اللہ ہمارے آپس میں جو رشتوں کی ٹوٹ ہے اللہ ان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے. اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے آپس کے جھگڑے. اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دکھاوے سے نمائش سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لیجئے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ان کا ہم سے بچا لیجئے جن سے آپ کو غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے. اے کریم آقا مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نامرضیات سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، ہم کسی قابل نہیں تھے. اے اللہ آپ کی مہربانی سے، آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت ملی. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں. اے اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ موت آئے تو تیرا نام لیتے ہوئے جائیں. اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کے فیصلے فرما دیجئے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.